اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے۔ باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت را می شناسم، تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے یہ، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسٹس موجود ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب۔ یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے، وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا، جو دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، ہلال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے۔